میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا۔ اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا، 950 سال بھی اگر میری عمر ہو۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا، وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے، وہ یہ نہیں کہتے، حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان۔ اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے، تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائی حضور شانیں بیان کرتے، نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے۔ اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے، جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے، مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں، اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے، تو کیا جانے ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے، جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے، یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی۔ اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے، جن کو فرمایا من کنت مولا وہذا علی مولا، اس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا۔ ولی المرتضیٰ اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ میں حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دے دے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں کہ مجال ہے کہ یہ قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے، کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ۔ روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے
اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا۔